درگاہ حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب چشتی صابری قدوسی رحمۃ اللہ علیہ محلہ پیرزادگان مراد آباد کے نائب سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی صابری نے سبھی محبین اہل بیت اور عقیدت مندان امام عالی مقام سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ ماہ محرم الحرام میں امام عالی مقام و دیگر شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کی زیادہ سے زیادہ نظر و نیاز و فاتحہ کا اہتمام کریں، لیکن چونکہ آج کل پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے حکومت وقت اور لوکل ایڈمنسٹریشن کی گائیڈ لائنز اور ہدایات کا بھی پورا خیال رکھیں۔ درگاہ قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی کے خلیفہ مجاز سید یوسف علی قدوسی صابری 7 محرم الحرام بروز جمعرات درگاہ حضرت سرکار شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں جمعرات کے ہفتہ واری قل شریف کے بعد سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے قبل انہوں نے محفل قل شریف میں بھی اس بارے میں عقیدت مندوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، خیال رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا، جو ہمارے حکومت وقت نے ہمارے لیے گائیڈ لائن طے کی ہے، ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ ہمیں ایک تو سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے، اور ہمارے حکومت اتر پردیش نے یہ مہربانی کی ہے کہ اس نے ہمیں اتنی اجازت دی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر غم حسین یاد حسین منا سکیں، لہذا یہاں بھی 10 تاریخ کو 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، تقریباً 10 بجے محفل ہوگی اور 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، اور وہی سوشل ڈسٹینس اور ماسک کے ساتھ میں جو ہماری حکومت اتر پردیش نے جو دشا نردیش دیے ہیں اس کے تحت ہی ہم لوگ یہ یاد حسین جو ہے وہ کسی کی قید تو نہیں ہو سکتے۔ یاد حسین ہم الگ میں بھی اکیلے میں بھی منا سکتے ہیں۔ یاد حسین کا مقصد ہے اللہ سے حسین پاک کے صدقے میں اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ پورے کرانے، اور یقیناً اللہ پاک پورے کرتا ہے۔ تو جو آنے والی 10 تاریخ ہے اتوار کے دن صبح 10 بجے یہاں 1 گھنٹے کی محفل ہوگی۔ آپ لوگ محفل قل شریف میں درگاہ شریف کے خادم خاص الحاج سرفراز عالم چشتی صابری، درگاہ شریف کے خدمت گزار و جاروب کش صوفی راشد میاں قادری، المعروف صوفی بھورے میاں، سید اعظم علی قدوسی، راغب علی قدوسی، الحاج فرید عالم چشتی صابری وغیرہ خاص طور سے موجود رہے۔ قل شریف کے آخر میں خلیفہ سید یوسف علی قدوسی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کیں۔ معاف فرما دے اے اللہ، ہمیں رب کریم ہم سب کو پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی رب کریم رونقوں کو بحال عطا فرما، ہماری خانقاہوں کی رونقوں کو بحال عطا فرما۔ اے اللہ اس موذی مرض کا خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، عشق رسول عطا فرما، سچا پکا عشق رسول بنا دے، روضے اطہر کی حاضری نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقے میں اس ہندوستان، ہمارے ملک عظیم ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں اتفاق اتحاد محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو ان میں نفرتیں پیدا کر رہا ہے انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک عظیم ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے دشمنوں سے حفاظت فرما، اس کے اندر کے دشمنوں سے حفاظت فرما، اس کے باہر کے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب جتنے دعا میں شامل ہیں سب کو صحت و سلامتی ایمان کے ساتھ لمبی عمریں عطا فرما، ہر بلا اور آفت جادو ٹونے سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی شیطان کے شر سے شرع انسان شرع جنات۔ محفل قل شریف کے بعد سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خلیفہ سید یوسف علی قدوسی نے کہا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غم حسین کسی تعزیہ داری، کسی جلوس جلسے کی محتاج نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ہے غم حسین۔ ہم اسے تنہائی میں بھی منا سکتے ہیں، لیکن
کیونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے اور ہمارے حکومت اتر پردیش نے جو گائیڈ لائن کی ہمیں اس کے تحت جو ہے وہ ذکر شہدائے کربلا کرنا ہے، اپنے گھروں میں کرنا ہے۔ اگر ہم مجلس بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کی تو ہمیں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ میں، ماسک کے ساتھ میں اسے منعقد کرنی چاہیے۔ اور یہ کام جو واقعی میں اہل بیت اطہار کے عاشق ہیں انہیں کوئی نہیں روک رہا۔ بہت سے لوگ اس موقع پر لنگر کا اہتمام کیا کرتے تھے، اب اگر وہ لنگر گھروں پر کرتے ہیں تو بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ نہیں، لنگر کا اہتمام ویسے ہی کریں، جی، اتنا ہی کریں اور بلکہ زیادہ کریں۔ لنگر کو جتنا زیادہ کرو گے اتنا اللہ وسعت عطا فرمائے گا آپ کو، انشاءاللہ۔ وہ تو حکم بھی ہے، تو آپ خوب کریے لنگر میں کمی مت کیجیے، اس وجہ سے نہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے لنگر میں کمی مت کیجیے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے گھروں پہ پہنچا دیجیے۔ اچھا، اپنے گھر پر نہ بلا کر ان کے گھروں پہ عقیدت مندوں کے گھر پہنچا دیا جائے اور تبرک۔ انہیں تھوڑا اگر بلائیں تو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ وہاں کھلا دیں۔ بہرحال یہ تو ایک جو پابندی عائد کی گئی ہمارے جو عشق اہل بیت اطہار ہیں اور 72 شہدائے کربلا، اسیران کربلا کے عاشق جو ہیں وہ تو منائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے پریشانی ہو گئی جو مزے لینے کے لیے بھیڑ جاتی تھی، ان کے لیے پریشانی ہو گئی۔ جو عالم دین کی بات نہیں مانتے تھے آج وہ کووڈ نہیں۔ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط رکھیے۔ جس طرح سے WHO نے گائیڈ لائن دی اس پہ عمل کریں، اور سب سے بڑی ہماری جو بچاؤ کا راستہ ہے وہ رب العزت ہے، اس کے حضور سجدہ روح ہوں، اس سے رو کے اس وقت تو ہمارے عبادتوں کا دور چل رہا ہے۔ ہم حسین پاک کا صدقہ مانگیں، 72 شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا صدقہ مانگیں، اس موذی مرضوں سے حفاظت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس موذی مرض سے، اس کرونا وائرس سے ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو حفاظت فرمائے۔ یہ ایسی عبادت و ریاضت کے دور ہیں، یہ کوئی معاف کرنا، یہ خوشی کے یا جلوس یا اس کے جشن کے موقع نہیں ہیں، یہ حسین پاک کے یاد کرنے کا موقع ہے۔ جب حسین پاک کے صبر کو یاد کرنے کے موقع ہیں، حسین پاک کی جو آپ نے شہادت دی وہ یاد کرنے کے موقع ہیں، جو معصوموں کی شہادت دی گئی اس کو یاد کرنے کے موقع ہیں۔ اور اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو صرف کربلا پہ رکھ کے دیکھیں تو یقیناً ہمیں کچھ اچھا نہیں لگے گا، اور ہم صرف یاد الہی میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور عہد کرنا ہے کہ ہم آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے، جو ہمارے امام عالی مقام نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ان کا درس یہ تھا کہ سجدے میں سر رکھ کے کہ رب کریم سے کہیں، رب کریم میں تجھ سے راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تو ہمیں سجدہ نہیں چھوڑنا ہے۔ آج سے ہم عہد کر لیں کہ ہم 5 وقت کا نمازی بن جائیں گے اور حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، حسن اخلاق اختیار کریں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ حسین پاک کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، تو یہی ہمارے فلاح و بہبود پانے کا راستہ ہے، اور صرف ایک یہی واحد راستہ ہے جو ہمیں یہاں سے لے کے خلد تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک